بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. حاضرین کرام، آج کا موضوع ایک عجیب و غریب چیز ہے، یعنی وہ 3 بچے کہ جنہوں نے ماں کی گود میں ایام شیر خارگی میں دودھ پینے کے زمانے میں، جب کسی کو ہوش و حواس نہیں ہوتے، بچے کو نہ دیکھتا ہے نہ بولتا ہے، اس زمانے میں 3 بچوں کو گویائی عطا ہوئی اور 3 بچوں نے کلام کیا اور گفتگو کی اور سوال کا جواب دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں بچوں کا ذکر کیا ہے. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ آج وہ حدیث آپ کے سامنے آئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دودھ پینے کے زمانے میں 3 بچے بولے ہیں اور 3 بچوں نے ماں کی گود میں کلام کیا ہے اور لوگوں کو حیرت میں ڈال دیا ہے. ایک بچے کو تو آپ خوب جانتے ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اللہ کی قدرت دیکھیے، اللہ کی قدرت کیا ہے کہ اللہ چاہے تو بغیر باپ کے لڑکا دے دے، جیسے کہ حضرت مریم کو بغیر باپ کے لڑکا دے دیا، یعنی حضرت عیسیٰ. بغیر ماں کے پیدا کر، جیسے حضرت حوا کو حضرت آدم کی پسلی سے پیدا کر دیا، اور بغیر ماں باپ دونوں کے بغیر پیدا کر دے. اللہ محتاج نہیں ہے، اللہ کی قدرت کسی چیز کی پابند نہیں ہے، چاہے تو بغیر ماں باپ کو پیدا کر دے، جیسے کہ حضرت آدم کو خود بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، مٹی کے پتلے سے اور مٹی کی چٹکی سے. تو یہ ہے اللہ کی قدرت. للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء. اللہ کی بادشاہت ہے، اللہ کو پیدا کرنے کا حق ہے، جو چاہے پیدا کرے، جس کو چاہے لڑکے دے دے، جس کو چاہے لڑکیاں دے دے، جس کو چاہے لڑکے اور لڑکیاں دونوں دے دے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو چاہے بانجھ بنا دے. آپ کتنے قصے اور کہانیاں سنتے ہیں کہ فلاں راجہ مہاراجہ تھا، ایک بچے کو ترستا تھا اور اس کے کھیت میں ہل چلانے والے، 2 پیسے کے محتاج، گھاس بیچنے والے، لگوٹی پہننے والے، جھوپڑے میں رہنے والے، ان کے جھوپڑوں پر 7 بچے ہرن کے بچوں کی طرح کلینے بھر رہے ہیں اور ان کی کٹیا کو آباد کیے ہوئے ہیں، اور راجہ کا محل سونا ہے. تو یہ کیا ہے؟ اللہ کے سامنے راجہ مہاراجہ کی بے بسی، اللہ کے سامنے لاچارگی. جس کو جو چاہے عطا کر دے، لڑکے دے دے، لڑکیاں دے دے، لڑکے اور لڑکیاں دونوں دے دے، اور جس کو چاہے بانجھ بنا دے. جیسا کہ بیگمات کو، رانیوں کو اللہ نے بانجھ بنا دیا، ایک بچہ بھی نہیں پیدا ہوا، پورا محل سنا رہا. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تو اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا اپنی قدرت دکھانے کے لیے. حضرت مریم جب بچے کی پیدائش ہوئی تو شرم کی وجہ سے حضرت مریم اپنے گھر سے نکل آئیں کہ دنیا کیا کہے گی، اور ایک کھجور کے سائے میں آ کے بیٹھ گئیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وہیں پانی کا چشمہ جاری کر دیا کہ یہ پانی پیو، اور کھجور کی ٹہنیاں نیچے لٹک گئیں کہ یہ کھجوریں کھاؤ اور غم نہ کرنا. آپ غور کیجئے، بڑے لوگوں نے کتنی مصیبتیں اٹھا کر سچائی کا اعلان کیا ہے. حضرت مریم کو اللہ نے اس کے لیے منتخب کیا. کوئی لڑکی اتنی بڑی قربانی کہاں دے سکتی تھی کہ کوئی جرم نہیں کیا اور قوم اس کو متون کر رہی ہے، اور قوم اس کے اوپر الزام رکھ رہی ہے، اور وہ شرم میں ڈوبی جا رہی ہے. حضرت مریم کو جب بچہ پیدا ہوا، حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے، تو اتنی شرم میں ڈوب گئی کہ ان کی زبان سے نکلا یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا. کاش کہ مجھے موت ہی آ جاتی، کاش کی دنیا مجھے بھول جاتی کہ میں بھی کسی کے گھر پیدا ہوئی تھی اور میں نے اس دنیا میں سانس لی تھی. یہ کنواری لڑکی کی شرم کا حال یہی ہوتا ہے. بہرحال حضرت مریم کے جب بچہ پیدا ہوا، شرم میں ڈوب گئی اور سوچنے لگی کہ قوم آ کر جب کہے گی کہ یہ بچہ کہاں سے آیا، تم تو بدکار نہیں تھی، یہ بدکاری کا نتیجہ ہے، میں کیا جواب دوں گی. بہرحال قوم آتی گئی اور پوچھتی گئی کہ اے مریم، تیری ماں بدکار نہیں تھی، تیرا باپ نکوکار تھا، یہ تو نے کیا کیا، یہ بچہ کہاں سے لائی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کچھ نہ بولنا، صرف بچے کی طرف اشارہ کر دینا. چنانچہ انہوں نے بچے کی طرف اشارہ کیا کہ اسی سے پوچھ لو. تو لوگوں نے کہا
کہ اس سے ہم کیسے بات کریں گے جو ابھی دودھ پی رہا ہے اور اپنی ماں کی گود کا محتاج ہے. ایسے بچے کہیں بولا کرتے ہیں, ایسے بچے کہیں سوال کا جواب دیتے ہیں. مگر جب کہا کہ نہیں اسی سے پوچھو تو اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو زبان عطا کی, یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے ماں کی گود میں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دودھ پینے کے زمانے میں بولے اور کہا انی عبداللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں, میرا کوئی باپ نہیں ہے, اللہ نے مجھ کو پیدا کیا اپنی قدرت دکھانے کے لیے کہ ہم بغیر باپ کے بھی پیدا کر سکتے ہیں. تو کتنی سعادت مند تھی اور کتنی خوش نصیب تھی حضرت مریم کہ ان کو یہ قربانی دینی پڑی, قوم کے تانے سننے پڑے, مگر ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اعلان کیا. تو ایک بچہ تو وہ تھا جو ماں کی گود میں بولا. جب اللہ چاہے تو دودھ پیتے بچے بولتے ہیں, اور جب اللہ نہ چاہے تو بڑے بڑے بولنے والے ان کو ایسا معلوم ہوتا ہے, ان کے لب خاموش ہو جاتے ہیں اور ان کے ہونٹوں پر تالا لگ جاتا ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ان کو سانپ سوکھ گیا. تو سب چیزیں اللہ کی قدرت میں ہیں. کسی کو زبان مل جائے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بول سکتا ہے, اور کوئی شخص اگر نہ بولتا ہو تو ضروری نہیں کہ وہ ہمیشہ خاموش. جب اللہ چاہے تو بولتا ہے اور جب اللہ چاہے تو خاموش رہتا ہے. بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں اعلان کیا, دودھ پیتے زمانے میں اعلان کیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ نے مجھ کو پیدا کیا ہے. ایک تو وہ بچہ بولا. دوسرا بچہ وہ بولا جو اپنی ماں کی گود میں جا رہا تھا اور اپنی ماں کا دودھ پی رہا تھا, اور ماں کا گزر ہوا ایک بادشاہ یا ایک رئیس کے پاس سے. ایک رئیس تھا اپنے زمانے کا, اور بڑی شان و شوکت سے گھوڑے کے اوپر, عربی گھوڑے پر سوار, اور نہایت عمدہ اور بیش قیمت کپڑے پہنے ہوئے, اور اس کے چہرے سے مالداری اور خوشحالی کے آثار ظاہر ہو رہے تھے. وہ جا رہا تھا اور ہٹو بچو کرنے والے 2-4 گھوڑے آگے اور 2-4 گھوڑے پیچھے اس کے چل رہے تھے. یہ اس رئیس کبیر کا منظر دیکھ کر, اس کی شان و شوکت دیکھ کر ماں کے منہ میں پانی آ گیا, اور اس نے کہا اے اللہ میرے بیٹے کو ایسا ہی بنائیو, یعنی جیسا یہ رئیس کبیر ہے اس کی شان و شوکت سے جا رہا ہے, میرے بیٹے کو ایسا ہی بنائیو. تو بیٹا دودھ پی رہا تھا ماں کا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ بیان کیا. دوستو اس زمین پہ یہ سچا واقعہ بیتا ہے, ذرا غور کرو. اور کسی کا محل دیکھا تو تمہارے رال ٹپک گئی, کسی کی سواری دیکھی تو تمہارے رال ٹپک گئی, تم کسی کی حقیقت سے واقف نہیں ہو. دیکھو انبیاء کیا تعلیم دیتے ہیں. تو اس ماں نے کہا کہ میرے بیٹے کو ایسے ہی رئیس کبیر بنا کہ جس کو اتنی اچھی سواری, اتنے اچھے کپڑے, اتنے نوکر چاکر, اتنی عزت, اتنا جاہ و جلال حاصل ہے. ماں نے تو کہہ دیا. ماں تو پردے کے پیچھے کیا جانتی نہیں تھی, مگر اللہ جانتا تھا. وہ بچہ جو ماں کا دودھ پی رہا تھا اس نے دودھ چھوڑ کر اور زبان کھول دی. اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا منظر کھینچا ہے کہ انگلی آپ نے اپنے منہ میں ڈالی اور فرمایا جیسے انگلی ہم چوستے ہیں اور اس کے بعد انگلی نکال لیتے ہیں, اسی طرح سے اس بچے نے وہ دودھ چوس رہا تھا اور پی رہا تھا اور ماں کا پستان نکال دیا منہ سے, اور ماں سے کہا اللہم لا تجعلنی مثلہ. میری ماں تو یہ کہتی ہے کہ اس رئیس کبیر کی طرح مجھے بناؤ, اے اللہ میں دعا کرتا ہوں مجھے اس طرح نہ بنانا, ایسا رئیس کبیر میں بننا نہیں چاہتا ہوں. مبارک کو اس رئیس کو, اس کی ریاست, مجھے ایسا نہ بنانا. ماں کو بڑا تعجب ہوا کہ ارے ہم نے اس کے لیے اتنی خوشحالی کی دعا کی اور اس نے ہماری دعا کو کاٹ دیا, اور اللہ میاں سے کہا کہ ایسا نہ بنانا, اور دودھ پینے کے زمانے میں بولنے لگا. اب تک تو کبھی بولا نہیں تھا, بڑے سیانے لوگوں کی طرح جیسے 50 سال کے سمجھدار پڑھے لکھے بولتے ویسا بولتا ہے. اور ماں ہکی بکی رہ گئی. اس کے بعد پھر اس کا گزر ہوا ایک باندی کے پاس سے. ایک عورت تھی بیچاری, کالی کلوٹی نوکرانی, لگتا تھا اس کے چہرے سے کہ یہ نوکرانی ہے, کسی کی کٹیا پیچھا کرتی ہے, سینہ پرونا کر کے اور برتن مانج کر کے اپنا گزارا کرتی ہے. اس کو مار رہے ہیں لوگ اور کہہ رہے ہیں کہ تو نے زنا کیا, تو نے بدکاری کی, تو نے چوری کی, اور وہ کہتی ہے کہ اللہ بہتر جانتا ہے, نہ میں نے زنا کیا, نہ میں نے بدکاری کی, نہ میں نے چوری کی. تو ماں نے کہا اے اللہ میرے بیٹے کو ایسا نہ بنانا, ذلیل کی جا رہی ہے, دانے دانے کو محتاج ہے, لوگ مار رہے ہیں اور وہ چلا رہی میں نے چوری نہیں کی اور میں نے زنا نہیں کیا, اے اللہ میرے بیٹے کو ایسا نہ بنائیو. تو پھر اس بیٹے سے نہیں رہا گیا اور دودھ پی رہا تھا اور اس نے دودھ کو نکالا منہ سے اور کہا اے اللہ مجھے اسی جیسا بنائیو. تو ماں کو بڑی حیرت ہوئی کہ اتنے رئیس کبیر کے پاس سے میں گزری تو کہا مجھے ایسا نہ بنانا, اور اسی عورت جس کو ذلیل کیا جا رہا اور جس کے اوپر چوری کا اور بدکاری کا الزام ہے
اس کو کوئی بچانے والا بھی نہیں، اس کے جیسا کہہ رہا ہے مجھ کو ایسا بنائی ہو، تو یہ کیا راز ہے؟ تو اس کو بیٹے نے راز سمجھایا، یہ ہے اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے تو دودھ پیتے بچے بولتے ہیں۔ وہ بیٹا کیا تھا؟ یہ اللہ کی طرف سے فرشتہ تھا جو اس کی ماں کی ہدایت کے لیے آیا، اور ماں ہی کی ہدایت کے لیے نہیں، ہم سب کی ہدایت کے لیے۔ اس نے کہا اماں آپ نے وہ جو رئیس کبیر تھا اور گھوڑے کا سوار تھا، آپ نے اس کا ظاہر دیکھا اور آپ اس کے باطن سے واقف ہیں، وہ ظالم تھا، ظلم کرتا تھا، نہ جانے کتنے یتیموں کی، نہ جانے کتنی بیواؤں کی آہیں اس کے ساتھ تھی۔ آپ نے اس کا گھوڑا جوڑا دیکھ کر کے مجھ کو ظالم بننے کے لیے دعا دی تھی۔ تو میں نے کہا اللہ مجھے ظالم نہ بنائیو، گھاس بیچنا اور جھوپڑے میں رہنا بہتر ہے بنسبت ظالم بننے کے کہ یتیموں اور بیواؤں کی آہیں ہمارے ساتھ ہوں۔ اور وہ جو باندھی تھی تو وہ نوکرانی اور غریب، لیکن وہ پاک و صاف تھی، لیکن غریب ہونے کی وجہ سے لوگ اس کے اوپر ظلم کر رہے تھے۔ تو ظلم تو چند دن کا ہوتا ہے۔ آپ نے کہا ایسا نہ بنائیو، تو میں نے اپنے اللہ سے کہا نہیں مجھے ایسا ہی بنائیو، اس لیے کہ ہے مظلوم لیکن اس کا ثواب آخرت میں اس کے لیے محفوظ ہے۔ وقفے کا وقت ہو گیا ہے، وقفے کے بعد انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ علیکم ورحمۃ اللہ۔ ارکان اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حاضرین، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ بات یہ چل رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دودھ پینے کے زمانے میں ایام شیر خارگی میں 3 بچے بولے ہیں۔ 2 بچوں کی باتیں آپ نے سن لی، اور ایک بچہ حضرت جریج کے واقعے میں بولا تھا، یہ بھی حدیث شریف میں آیا ہے۔ جریج بہت عابد و زاہد انسان تھا، کسی پہاڑ کے اوپر اس کا حجرہ تھا جس میں وہ اللہ اللہ کیا کرتا تھا، اور پورے ایریے میں اور پورے علاقے میں اس کی عزت تھی، لوگ اس کو بے تاج بادشاہ کی طرح مانتے تھے اور اس سے دعائیں کراتے تھے، اور ہر ایک کی آرزو ہوتی تھی کہ ایک نظر محبت کی جریج ہمارے اوپر ڈال دے۔ بہرحال جریج اللہ تعالیٰ کے ابتلا میں آ گئے، اور کس وجہ سے آئے؟ ماں کی طرف توجہ نہ کرنے کی وجہ سے آئے۔ غور کیجئے ماں کا کتنا اونچا مقام ہے۔ اگر نفل نماز آپ پڑھ رہے ہوں اور ماں پکارے تو نیت توڑ کر آپ کو ماں کی بات سننی چاہیے، یہ مسئلہ ہے۔ اسی طرح سے اگر باپ کسی بت پرستی کرتا ہے یا کہیں گرجا چرچ میں جاتا ہے تو اس کو لے تو نہ جائیے بت پرستی کے لیے، لیکن جب وہ بت پرستی سے فارغ ہو جائے تو اگر اپنے باپ کو آپ اٹھا کے لے آئیں تو آپ سے سوال نہیں ہوگا، اور کسی کو لائیں گے تو سوال ہوگا، لیکن باپ کا احترام یہ کہتا ہے کہ بت پرست ہو تب بھی آپ اس کا احترام کریں۔ حدیث میں آتا ہے رضا اللہ فی رضا الوالدین و سخط اللہ فی سخط الوالدین، کہ والدین کی خوشی میں اللہ کی خوشی اور والدین کی ناخوشی میں اللہ کی ناخوشی۔ یہ ہے ماں باپ کا احترام، یہ ہے ماں باپ کا حق۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک صاحب نے غزوے اور جہاد میں جانے کی اجازت مانگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، پوچھا تمہاری ماں زندہ ہے؟ کہا کہ ہاں۔ کہا ماں کی خدمت کرو، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ایک صاحب حج کر رہے تھے، ماں ان کی بوڑھی ہو چکی تھی، منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں ہاتھ نہیں، ہڈیاں جواب دے چکی، پیر ایک قدم اٹھانے کے لائق نہیں۔ بیٹے نے سوچا کہ اپنی ماں کو گٹھری بنا کر اپنی پیٹھ پہ لاد کر طواف کراؤں اور صفا و مروہ کے درمیان سعی کراؤں۔ چنانچہ گٹھری بنا کر وہ اپنی بوڑھی ماں کو جو بالکل گوشت کا ٹکڑا ہو چکی تھی اور ہڈی کا ڈھیر ہو چکی تھی، اس کو گٹھری بنا کر اپنی پیٹھ پہ لادا اور خانہ کعبہ کا طواف کرانے لگے اور صفا و مروہ کے بیچ میں سعی کرانے لگے۔ 7 چکر 1 کلومیٹر کے برابر ہو جاتے ہیں، اور خانہ کعبہ کی سعی وہ بھی 1 کلومیٹر سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ اتنا بڑا کام انہوں نے کیا تو سمجھے کہ حضرت دیکھ رہے ہیں اور حضرت بہت خوش ہو رہے ہوں گے۔ تو حضرت کے سامنے جب صحیح کرا چکے اور طواف کرا چکے تو حضرت سے پوچھتے ہیں حضرت میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو حضرت نے جواب دیا کہ ماں نے جو تجھ کو 1 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا تھا اس کا بھی تو نے حق ادا نہیں کیا۔ یہ ہے ماں کا حق۔ غور کرو، حمل جب ہوتا ہے
جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کے اوپر کتنی کمزوریاں آتی ہیں، ایک قدم اس کے لیے چلنا مشکل ہے. اگر ہم اپنی جیب کے اندر ایک پاؤ بانٹ کر رکھ لیں، آدھا کلو بانٹ رکھ لیں یا 250 گرام کا کوئی بانٹ لیں تو ہمارے لیے مشکل ہے 24 گھنٹے اس کو اپنی جیب میں رکھنا، کہ غسل خانے میں جائیں تو وہ بانٹ ہمارے ساتھ ہو، اور بیت الخلاء میں جائیں تو وہ ہمارے ساتھ ہو، اور ہم سوئیں تو ہمارے ساتھ کروٹ لے وہ. یہ ناممکن ہے. بڑے سے بڑا پہلوان 250 گرام کا وزن اپنی جیب میں رکھ کر کے 24 گھنٹے نہیں رکھ سکتا. لیکن ماں کو دیکھیے کہ 9 مہینے کا پاٹھا اس کے پیٹ میں رہتا ہے اور 24 گھنٹے اس کے ساتھ ہوتا ہے. کروٹ لیتی ہے تو اس کے ساتھ، غسل کرتی ہے تو اس کے ساتھ، سوتی اور جاگتی ہے تو وہ اس کے ساتھ ہوتا ہے. یہ مشقت اٹھاتی ہے ماں بیٹے کے لیے اور اپنی چھاتی سے لگا کر اس کو 2 سال تک دودھ پلاتی ہے. اور پھر چاہے جتنا کمزور بچہ ہو ہر وقت یہ دعا کرتی کہ اے اللہ، چاہے جتنی میں مشقت اٹھا رہی ہوں، اے اللہ میرے بیٹے کو زندگی عطا فرما، میرے بیٹے کو صحت عطا فرما، میرے بیٹے کو لمبی عمر عطا فرما. اور بیٹا اگر بوڑھی ماں کو اٹھا کر کہیں لے جاتا ہے، چاہے دواخانے میں لے جائے، چاہے حج کے لیے لے جائے، تو ہر وقت یہی دعا کرتا ہے، یا اللہ میں حج کرا رہا ہوں اپنی ماں کو، حج کے بعد اللہ اس کی مشکل آسان کر دے، یعنی اس کو اپنے گھر بلا لیجئے تاکہ یہ پریشانی اس کو نہ رہے، مجھے بار بار اس کو اٹھانا اور بٹھانا نہ پڑے. تو ماں بیٹے کی خدمت کرتی ہے اور دعا کرتی ہے کہ اس کے بیٹے کی زندگی دراز اور لمبی ہو. اور بیٹا ماں کی خدمت کرتا ہے، دعا کرتا ہے اللہ اس کو بلا لے تاکہ اس کو ان پریشانیوں سے نجات ملے. تو خدمت میں فرق ہے. تو بہرحال اللہ حکم دیتا ہے کہ تم اپنی ماؤں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اللہ حکم دیتا ہے کہ اپنی ماؤں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اللہ حکم دیتا ہے کہ اپنی ماؤں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اس کے بعد 3 مرتبہ ماؤں کا حکم دیا. اس کے بعد فرمایا ان اللہ یوصیکم بآبائکم، اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ اپنے باپوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. باپ تو کہیں نہ کہیں سے اپنا کام چلا لے گا، لیکن ماں بیچاری عورت ذات ہے، وہ کہاں کام چلا پائے گی. اس لیے حکم دیا گیا کہ خدمت ماں کی زیادہ کرو اور عزت باپ کی زیادہ کرو. ضرورت پوری کرو پہلے ماں کی، اس کے بعد باپ کی. تو بہرحال ماں اور باپ کا بڑا درجہ ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تیرے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. حضرت امام ابن جریر جو رئیس المفسرین ہیں وہ فرماتے ہیں کہ والدین کے ساتھ احسان کرو اور وَلَا تَقُل لَهُمَا أُفٍّ، اگر بڑھاپے میں وہ چڑچڑے ہو جائیں اور ان کے مزاج میں چڑچڑاپن پیدا ہو جائے تو ہوں تک نہ کہو، یعنی گالی دینا اور سخت بات کہنا تو دور کی بات ہے، ہوں تک نہ کہو جس سے ان کو تکلیف پہنچے. تو امام ابن جریر کہتے ہیں کہ جو سعادت مند اور شریف لڑکا ہوتا ہے اس کو اپنے ماں باپ کے سامنے ایسا آنا چاہیے جیسے کسی دروغہ اور کسی ایس پی اور کسی آقا کے سامنے مجرم حاضر ہوتا ہے، یعنی ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے، سر جھکائے ہوئے اپنے ماں باپ کے سامنے آنا چاہیے. کوتوال بن کر نہیں آنا چاہیے کہ سر اٹھائے ہوئے ہیں، سینہ نکالے ہوئے ہیں، موچوں پہ تاؤ دے رہے ہیں، ترشروئی کے ساتھ ماں باپ کے سامنے آ رہے ہیں. تو ماں اور باپ کا بڑا مقام ہے. تو یہ جو واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جریج کا، اس واقعے میں ماں کی اہمیت کی طرف اشارہ ہے. تو حضرت جریج اپنے زمانے میں پورے علاقے پہ چھائے ہوئے تھے، خدا مست، اللہ تعالیٰ کی یاد میں مست رہتے تھے، فاقہ مست، کسی سے کچھ لیتے نہیں تھے، دیتے نہیں تھے. ایسے آدمی کی بادشاہوں کی طرح عزت تھی. تو ایک مرتبہ حضرت جریج کا ذکر آیا کہ کتنی اللہ نے ان کو عزت دی ہے اور کتنے پاکیزہ آدمی ہیں، نہ اپنی نگاہ کسی پہ ڈالتے ہیں، کیا مجال کی کسی عورت سے بات کر لیں، کیا مجال کسی عورت کو ہاتھ لگا دیں، کیا مجال کسی عورت کو چاہے جتنی حسین و جمیل ہو اس کو ایک نظر دیکھ لیں. ایسے پاکیزہ بندے اللہ کے ہیں اور 24 گھنٹے اللہ کی یاد میں رہتے ہیں. تو یہ لوگوں میں چرچا ہو رہا تھا کہ جریج بہت پہنچے ہوئے اور پاکیزہ انسان ہیں. ایک عورت فاحشہ زانیہ تھی تو بڑی خوبصورت لیکن تھی بدکار. اس کو حسد ہو گیا، انہوں نے کہا اتنا پل باندھ رہے ہو اور منہ بھر کے ان کی تعریف کر رہے ہو، میں چاہوں تو 1 منٹ کے اندر ان کے زہد کی تصویر ٹوٹ جائے اور ان کا تقوی دھرا کا دھرا رہ جائے اور ان کو میں فتنے میں مبتلا کر دوں. تو لوگوں نے کہا نہیں، تو ان کو فتنے میں مبتلا نہیں کر سکتی، ان کے اوپر اللہ میاں کا ہاتھ ہے. چنانچہ بات ختم ہو گئی. اب ایک واقعہ پیش آیا. واقعہ یہ پیش آیا کہ حضرت جریج اللہ کی عبادت کر رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، تو ماں کو یاد آئی اپنی بیٹے کی. تو ماں گئی تو دیکھا نیت باندھے کھڑے ہیں رکوع میں. کہا یا جریج، تو دیکھا ہی نہیں. پھر کہا یا جریج، پھر کہا یا جریج. تو کہنے لگے یا ربی
امی و صلاتی، اے اللہ ایک طرف میری ماں ہے، ایک طرف تو ہے، تیری عبادت ہے، تیرا دربار ہے، تیرا دربار بڑا ہے، تیرا حق زیادہ ہے، تو نے مجھے پیدا کیا ہے، ماں کا حق کم ہے، میں تیری عبادت چھوڑ کر ماں کی طرف تو نہیں جا سکتا۔ نہیں گئے، ماں پکارتی نہیں، واپس چلی گئی۔ دوسرے دن آئی، کہا یا جریج، اے جریج، تو جریج تو 24 گھنٹے اللہ کی یاد میں تھے، نماز پڑھ رہے تھے۔ پھر وہی بات کہی کہ اے اللہ ایک طرف نماز ہے، ایک طرف ماں ہے، نماز چھوڑ کے میں ماں کی بات کیسے سن سکتا ہوں؟ نہیں سنا۔ ماں کا دل ٹوٹ گیا اور اس نے کہا جریج جاؤ، تم اتنے اللہ والے بنتے ہو اور میری بات نہیں سنتے ہو، خدا تم کو موت نہ دے جب تک بدکار عورت کا منہ نہ دیکھ لو۔ یہ کہہ کر کے ماں چلی گئی۔ تو ذرا سوچیں نوجوان کہ چاہے اللہ کا ولی ہو لیکن اگر ماں بد دعا کر دے تو اللہ کے ولی کو بھی بد دعا لگ جاتی ہے۔ جریج بہت اچھے آدمی تھے، اللہ والے تھے اور کوئی بڑی غلطی بھی نہیں کی تھی، صرف نماز کے احترام میں ماں سے نہیں بولے، مگر تب بھی ماں نے بد دعا کی تو اللہ میں نے سن لی۔ کہا اے اللہ جریج کی موت نہ آئے جب تک جریج بدکار عورت کا منہ نہ دیکھ لیں۔ تو اب یہ چرچا ہوا جریج بہت نیک ہیں، بہت پہنچے ہوئے ہیں۔ تو ایک زانیہ عورت نے کہا کہ اتنے پہنچے ہوئے ہیں، میں چاہوں تو 1 منٹ کے اندر ان کے زہد و تقوی کو برباد کر دوں۔ چنانچہ اس نے جا کر کے حضرت جریج کے سامنے جا کے کھڑی ہو گئی اور حضرت جریج کو بہکانا شروع کیا کہ کسی طرح ایک نظر ڈال لیں، اور جب ایک نظر وہ ڈالیں گے تو میں اپنے فتنے میں ان کو مبتلا کر دوں گی، لپٹ جاؤں گی یا جو بھی۔ لیکن حضرت جریج تو پہنچے ہوئے سچے انسان تھے، انہوں نے دھیان ہی نہیں دیا، نہ سنا اور نہ اس کی طرف دیکھا۔ تو وہ شرما گئی، کھسیا گئی، شکست کھا گئی۔ یہاں پر اس نے سوچا بڑے بڑے پہلوانوں کو میں نے گرا دیا مگر یہ بچ گیا۔ تو اب کھسیانی بلی کھمبا نوچے، جب آدمی کھسیا جاتا ہے تو کچھ اس نے کارروائی شروع کر دیتا ہے۔ تو اس نے کیا کیا، اس کے شیطان نے اس کو سمجھایا، ایک چرواہا تھا، اس نے بدکاری کی، اس عورت نے ایک چرواہے کو اپنے اوپر سوار کر لیا اور ہم بستری کروائی، یہاں تک کہ حاملہ ہو گئی۔ جب حاملہ ہو گئی تو بچہ پیدا ہوا۔ جب بچہ پیدا ہوا تو کہنے لگے لوگ ارے یہ کس کا بچہ ہے؟ تو اس نے کہا بچہ کس کا ہوتا؟ جریج کا ہے۔ کہا جریج کا بچہ ہے۔ اب سب آئے اور جریج کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا اور کہا تم کو ہم ایسا اللہ والا سمجھتے تھے اور تم نے اس عورت کے ساتھ زنا کیا اور لڑکا پیدا ہوا۔ تو جریج نے کہا میں نے زنا کیا؟ تو اس لڑکے کے پیٹ میں انگلی سے کوچا دیا حضرت جریج نے، کہا بتا تو کس کا لڑکا ہے؟ تو اس نے کہا میں چرواہے کا لڑکا ہوں۔ تب لوگوں نے سمجھا کہ یہ زانیہ سازش کی اس نے حضرت جریج کی عزت کو بٹا لگانے کے لیے۔ تو اب سب کہنے لگے معاف کیجئے۔ تو انہوں نے کہا جاؤ میں نے تم کو معاف کر دیا۔ تو ماں کی بد دعا لگ گئی، پھر اللہ نے اپنے بندے کی پاکیزگی کو ظاہر کر دیا، تو اس وقت وہ بچہ بولا تھا۔ تو یہ تیسرا بچہ ہے جو ماں کی گود میں بولا۔ اللہ جب چاہتا ہے تو اپنے نیک بندوں کی صفائی دودھ پیتے بچوں کی زبان سے کروا دیتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔